أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ علیار صاحب شہید ہو چکے ہیں۔ ہر کوئی ان کے جنازے میں شامل ہونے چاودار قبیلے گیا ہے۔ جناب، ہمارے سپاہیوں نے کائی قبیلے سے چاودار قبیلے جاتے ہوئے ایک قافلے کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک جنازہ بھی تھا۔ میں نے کہا تھا نا وہ نہیں بچ پائے گا۔ علیار صاحب میری ریاست کی خاطر شہید ہو گئے ہیں، مجھے ان کا انتقام لینا ہوگا۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے سلطان علاؤدین اور ارطغرل اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، میں تمہاری آنکھوں میں غصے اور درد کو دیکھ سکتا ہوں ارطغرل۔ ویسیلیوس کو مارنا اور کارا جیسر قلعہ لینا میری فوج کے لیے مشکل نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے ایسا کیا تو سلیبیوں اور نکائے کا شہنشاہ بھی اس میں کود پڑے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، سلطان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی فوج کے بغیر نہ صرف کارا جیسر قلعہ فتح کر سکتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نکایا کے شہنشاہ کی کمزوریاں جانتا ہوں، آپ صرف ترک قبائل کے اتحاد پر یقین رکھیں۔ ہم کچھ عرصے سے اپنے سپاہیوں کو ایک فوج کی طرح تربیت دے رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، آپ نے دندار کو ان کے ہاتھوں سے نکال کر یہ ثابت کر دیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، ابھی انہوں نے نئے سپاہی بھیجے ہیں جو ان کے بہترین آدمی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم پھر بھی ان سے قلعہ لے لیں گے۔ دوسری طرف بانو جزک اپنے خیمے میں دوان کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں حائمہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں، انشاءاللہ تمہارا بچہ بھی جلد آنے والا ہے، وہ بھی میرے پوتوں کے ساتھ کھیلے گا۔ بانو جزک کہتی ہے، میں دوان کا بچہ آپ کی اور ارطغرل صاحب کی امانت میں سونپتی ہوں۔ حائمہ خاتون حیران ہو کر پوچھتی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا بانو؟ بانو کہتی ہے، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک وطن کی تلاش میں ہیں، ہمارے بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے شہید ہو چکے ہیں، میں بھی اس مقصد کے لیے اپنی تلوار اٹھانا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، دوان نے تمہیں ہماری امانت میں سونپا تھا، دوان میرے بیٹوں کی طرح تھا اور میں تمہیں حلیمہ کی طرح سمجھتی ہوں۔ میرا بیٹا ارطغرل ویسیلیوس سے حساب لے لے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کی دیکھ بھال کرو۔ یہ سن کر بانو جزک خوش ہو جاتی ہے اور ان کے گلے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلحان علیار کے پاس موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں علیار کا ہاتھ ہلتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے، ارطغرل بھائی، انہوں نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ اتنے میں علیار اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، اسلحان باجی، ارطغرل صاحب کو میرے پاس بلائیں۔ حکیم ارطغرل اسحاق کو کہتا ہے، آپ جائیں اور ارطغرل صاحب کو لے کر آئیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان مرکزی خیمے میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں آ جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے، ہم ابو منصور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، آپ نے ہمارے آدمیوں کی جان بچائی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلطان کہتے ہیں، شکریہ، ہم تو صرف وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان بچوں کے نام کیا ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے، میرے بڑے بیٹے کا نام گندوز ہے۔ پھر گندوز ان کا ہاتھ چومتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، لیکن نئے بچے کا ابھی تک ہم نے نام نہیں رکھا، میرے بابا سلیمان شاہ ان کا نام سافجی رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کچھ حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ پھر ارطغرل اپنا بچہ سلطان کو پکڑا دیتا ہے اور سلطان ان کے کان میں اذان دینے لگتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد وہ بچے کے کان میں 3 بار کہتے ہیں، تمہارا نام سافجی ہے، تمہارے دادا سلیمان شاہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے۔
اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اتنے میں درویش اسحاق وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سردار علیار صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اجازت لے کر فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ابن العربی ایک غار میں نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف علیار اصلحان سے کہتا ہے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ علیار کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے قریب آئیں، مجھے ایک آخری دفعہ آپ کو دیکھنے دو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اپنی طاقت مت ضائع کرو۔ علیار کہتا ہے اب اس زندگی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے ارطغرل صاحب، میری بہن اور میرا قبیلہ اب آپ کی امانت ہیں، آپ نے کارا جائسر قلعہ لینا ہے اور ہمارے تمام شہیدوں کا انتقام بھی لینا ہے، مجھے اپنی دعا دو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ جیسے بہادر جنگجو کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت خوشی ہوئی، میں آرام کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، کی وصیت اور آپ کے الفاظ دونوں میرے دل پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اس سفر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ علیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اور اس طرح علیار شہید ہو جاتا ہے اور اصلحان رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد علیار کے کچھ یادگار مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلیں عبد الرحمن، جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں اصلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اصلحان کہتی ہے میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وسولیس کو خون میں ڈبو دوں گا، آپ جاودار قبیلوں کو سنبھالو اصلحان خاتون اور مضبوط رہیں، اب علیار صاحب کی وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہمانوں والے خیمے میں سلطان علاؤدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ علیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے، آپ لوگ میری ریاست کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے ہچکچائے نہیں، آپ نے بہت سے پیاروں کو کھو دیا اور ابھی علیار صاحب بھی میری ریاست کے لیے شہید ہو چکے ہیں، مجھے لازمی ان کا انتقام لینا ہوگا ارطغرل صاحب، وسولیس کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ہر وقت اپنی ریاست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں ارطغرل صاحب، آپ نے ترک قبیلوں کو متحد کیا، اب یہ اتحاد قلعہ کارا جائسر حاصل کرے گا، میرے کونیا جانے سے پہلے آپ ایک جرگے کا انتظام کریں، میں خود ترک سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ان کا حاکم اعلیٰ بنانے کا اعلان کر سکوں، میں جانتا ہوں آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام لیں گے، کارا جائسر قلعہ فتح ہونے کے بعد یہ زمینیں میں آپ کے حوالے کر دوں گا، شاندار کائی علاقہ ترک قبیلوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک انصاف کی زمین بنے گا، اللہ آپ کو اس راستے میں شرم سے محفوظ رکھے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین، اس مقصد میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگیاں آپ کی ریاست کے لیے وقف ہیں۔ دوسری طرف قلعہ کارا جائسر میں کیترینا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور کہتی ہے یا خدا مجھے وہ دن دیکھنا نصیب کر جب ارطغرل علیار اور اصلحان کو میں مرتے ہوئے دیکھوں، اور اس قلعے میں مجھے اپنی آخری ذمہ داری پوری کرنے میں مدد فرما، مجھے کتے ویسلیوس کو قتل کرنا نصیب فرما۔ دوسری طرف علیار کے اوپر جاودار قبیلے کا جھنڈا اور اس کی تلوار رکھی گئی تھی۔ سلطان علاؤدین اور کچھ عام لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ابن العربی وہاں داخل ہوتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شہید کی روح کے لیے فاتحہ پڑھیں، سب فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنا 1000 تلواروں کا سامنا کرنے سے بھی مشکل ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے، موت ان کے لیے صرف ایک ہجرت ہے، اور جب ایک مومن شہید ہوتا ہے تو اس سے کوئی سوالات نہیں کیے جاتے۔ سب علیار صاحب کو جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک عادل سردار تھے، اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ جائسر میں کیترینا ویسلیوس کے پاس جا کر کہتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ آدمی سلطان علاؤدین ہوا تو ویسلیوس کہتا ہے تو پھر ہمیں خزانہ مل جائے گا۔ اتنے میں ویسلیوس کا کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے ہمارے سپاہیوں نے دیکھا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک قافلہ جاودار قبیلے کے لیے گیا ہے، وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ویسلیوس اور کیترینا خوش ہو جاتی ہیں۔ ویسلیوس کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر کیترینا کہتی ہے تم پر عذاب نازل ہو علیار۔
फरिस कहता है ये दर्द तो सिर्फ एक झलक है, अभी उन्हें बहुत से दर्दों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कतरीना वहाँ से हानली बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ आलियार का जनाजा जावदार कबीले में पहुँचाया जा चुका था और फिर वो इसे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग अल्लाह अकबर का विरद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कैतरीना हानली बाज़ार में पहुंच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में अमीर सादतदीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कैतरीना उसे देख रही थी। सादतदीन का सामना आलिको से हो जाता है और वो उससे पूछता है अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं। आलिको कहता है आलियार साहब शहीद हो गए हैं, सब जावदार कबीले में उनको दफनाने गए हैं। ये सुनकर सादतदीन वापस चल पड़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है चलो जावदार कबीले चलें। और यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल इकट्ठे बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं मैं तुम्हारी आंखों में गुस्से और दर्द को देख सकता हूँ अर्तुगरुल। वसीलियस को मारना और कारा जैसर किला लेना मेरी फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सलेबियों और निकाय का शहनशाह भी इसमें कूद पड़ेगा। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपकी फ़ौज के बग़ैर ना सिर्फ कारा जैसर किला फ़तह कर सकते हैं बल्कि उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। मैं निकाया के शहनशाह की कमज़ोरियाँ जानता हूँ, आप सिर्फ तुर्क कबाइल के इत्तेहाद पर यकीन रखें। हम कुछ अरसे से अपने सिपाहियों को एक फ़ौज की तरह तरबियत दे रहे हैं। सुल्तान कहते हैं आपने दुंदार को उनके हाथों से निकाल कर ये साबित कर दिया था। अर्तुगरुल कहता है अभी उन्होंने नए सिपाही भेजे हैं जो उनके बेहतरीन आदमी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर भी उनसे किला ले लेंगे। दूसरी तरफ बानो जिज़क अपने खैमे में दुआन को याद करके रो रही थी और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। इतने में हाइमा खातून वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा भी जल्द आने वाला है, वो भी मेरे पोतों के साथ खेलेगा। बानो जिज़क कहती है मैं दुआन का बच्चा आपकी और अर्तुगरुल साहब की अमानत में सौंपती हूँ। हाइमा खातून हैरान होकर पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा बानो। बानो कहती है हम अपने बच्चों के लिए एक वतन की तलाश में हैं, हमारे बहुत से लोग इस मकसद के लिए शहीद हो चुके हैं, मैं भी इस मकसद के लिए अपनी तलवार उठाना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं दुआन ने तुम्हें हमारी अमानत में सौंपा था, दुआन मेरे बेटों की तरह था और मैं तुम्हें हलीमा की तरह समझती हूँ। मेरा बेटा अर्तुगरुल वसीलियस से हिसाब ले लेगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चे की देखभाल करो। ये सुनकर बानो जिज़क खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। दूसरी तरफ असलहान आलियार के पास मौजूद थी और रो रही थी। इतने में आलियार का हाथ हिलता है। इसहाक कहता है अर्तुग भाई इन्होंने अपना हाथ हिलाया है। इतने में आलियार अपनी आंखें खोल देता है और कहता है असलहान बाजी अर्तुगरुल साहब को मेरे पास बुलाएं। हकीम अर्तुग इसहाक को कहता है आप जाएं और अर्तुगरुल साहब को लेकर आएं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुल्तान मरकज़ी खेमे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में हाइमा खातून और हलीमा वहाँ आ जाती हैं। हाइमा खातून कहती है हम अबू मंसूर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर हलीमा कहती है आपने हमारे आदमियों की जान बचाई, अल्लाह आपसे राज़ी हो। सुल्तान कहते हैं शुक्रिया, हम तो सिर्फ वहाँ से गुज़र रहे थे। इन बच्चों के नाम क्या हैं? अर्तुगरुल कहता है मेरे बड़े बेटे का नाम गुंदोज़ है। फिर गुंदोज़ उनका हाथ चूमता है। अर्तुगरुल कहता है लेकिन नए बच्चे का अभी तक हमने नाम नहीं रखा। मेरे बाबा सुलेमान शाह इनका नाम सावजी रखना चाहते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका नाम आप रखें। ये सुनकर हाइमा खातून और हलीमा खातून कुछ हैरान हो जाती हैं। फिर सुल्तान कहते हैं ये मेरे लिए शर्फ़ की बात होगी। फिर अर्तुगरुल अपना बच्चा सुल्तान को पकड़ा देता है और सुल्तान उनके कान में अजान देने लगते हैं। अजान देने के बाद वो बच्चे के कान में 3 बार कहते हैं तुम्हारा नाम सावजी है, तुम्हारे दादा सुलेमान शाह ने तुम्हें ये नाम दिया है, अल्लाह तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी अता करे। सब कहते हैं आमीन। इतने में दरवेश इसहाक वहाँ आता है और कहता है सरदार आलियार साहब होश में आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अर्तुगरुल इजाज़त लेकर फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान इब्नुल अरबी एक गार में नमाज अदा कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ आलियार असलहान से कहता है इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में शहीद होना नसीब हुआ है। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ पहुँच जाता है। आलियार कहता है अर्तुगरुल साहब मेरे करीब आएँ, मुझे एक आखिरी दफ़ा आपको देखने दो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है आप अपनी ताकत मत ज़ाया करो। आलियार कहता है अब इस ज़िंदगी को छोड़ने का वक्त आ गया है अर्तुगरुल साहब, मेरी बहन और मेरा कबीला अब आपकी अमानत हैं। आपने कारा जैसर किला लेना है और हमारे तमाम शहीदों का इंतकाम भी लेना है। मुझे अपनी दुआ दो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है मुझे आप जैसे बहादुर जंगजू के साथ जंग करने में बहुत खुशी हुई। मैं आराम किए बगैर अपने सफ़र को जारी रखूँगा। की वसीयत और आपके अल्फाज दोनों मेरे दिल पर लिखे जा चुके हैं, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाएं, मुझे इस सफ़र में अकेला ना छोड़ें।
आलियार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में वो कलमा शहादत पढ़ने लगता है और इस तरह आलियार शहीद हो जाता है और असलिहान रोने लगती है। इसके बाद आलियार के कुछ यादगार मनाजिर दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी एक गार में बैठकर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। दुआ के बाद वो सूरह फातिहा पढ़ने लगते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ पहुँचता है और सलाम करने के बाद कहता है, अर्तुल साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इब्नुल अरबी कहते हैं, चलो चलें अब्दुर्रहमान, जाकर अपने शहीदों की आखिरी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। काई कबीले में असलिहान अपने भाई के पास बैठकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखों में आंसू थे। इतने में हाइमा खातून और हलीमा भी वहाँ पहुँच जाती हैं और रोने लग जाती हैं। इसके बाद असलिहान कहती है, मेरे भाई का इंतकाम लो अर्तुल साहब, मेरी तरह मेरे कबीले के सिपाही भी आपके हुक्म के लिए हाजिर हैं। अर्तुल कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वसूलियत को खून में डुबो दूँगा। आप जावदार कबीलों को संभालो असलिहान खातून, और मजबूत रहें। अब आलियार साहब की वसीयतों को पूरा करने का वक्त है। इसके बाद अर्तुल मेहमानों वाले खेमे में सुल्तान अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है और उनको बताता है कि आलियार साहब शहीद हो गए हैं। सुल्तान कहते हैं, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। आप लोग मेरी रियासत के लिए अपनी जान को भी ख़तरे में डालने के लिए हिचकिचाए नहीं। आपने बहुत से प्यारों को खो दिया और अभी आलियार साहब भी मेरी रियासत के लिए शहीद हो चुके हैं। मुझे लाजमी इनका इंतकाम लेना होगा अर्तुल साहब। वसूलियत का सर काटने का वक्त आ गया है। अर्तुल कहता है, हम हर वक्त अपनी विरासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं सब जानता हूँ अर्तुल साहब, आपने तुर्क कबीलों को मुतहद किया। अब ये इत्तेहाद किला कारा जैसर हासिल करेगा। मेरे कोनिया जाने से पहले आप एक जिरगे का इंतज़ाम करें। मैं ख़ुद तुर्क सरदारों से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं आपको उनका हाकिम आला बनाने का ऐलान कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप हमारे शहीदों का इंतकाम लेंगे। कारा जैसर किला फतह होने के बाद ये ज़मीनें मैं आपके हवाले कर दूँगा। शानदार काई इलाका तुर्क कबीलों के अलावा गैर मुस्लिमों के लिए भी एक इंसाफ की ज़मीन बनेगा। अल्लाह आपको इस रास्ते में शर्म से महफूज रखे। अर्तुल कहता है, आमीन। इस मकसद में कुरान पाक हमारी रहनुमाई करेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारी ज़िंदगियाँ आपकी रियासत के लिए वक्फ़ हैं। दूसरी तरफ किला कारा जैसर में कैतरीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी और कहती है, या खुदा मुझे वो दिन देखना नसीब कर जब अर्तुल, आलियार और असलिहान को मैं मरते हुए देखूँ, और इस किले में मुझे अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मदद फरमा। मुझे कुत्ते वसूलियत को कत्ल करना नसीब फरमा। दूसरी तरफ आलियार के ऊपर जावेदार कबीले का झंडा और उसकी तलवार रखी गई थी। सुल्तान अलाउद्दीन और कुछ आम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। सबकी आंखों में आंसू थे। इतने में इब्नुल अरबी वहाँ दाखिल होते हैं और सबको सलाम करते हैं और फिर कहते हैं, शहीद की रूह के लिए फातिहा पढ़ें। सब फातिहा खानी करने लगते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मौत के फरिश्ते को देखना 1000 तलवारों का सामना करने से भी मुश्किल है, लेकिन ईमान वालों के लिए कोई मौत नहीं है। मौत उनके लिए सिर्फ़ एक हिजरत है, और जब एक मोमिन शहीद होता है तो उससे कोई सवालात नहीं किए जाते। सब आलियार साहब को जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे मुसलमान और एक आदिल सरदार थे। अल्लाह हमें भी शहादत नसीब फरमाए। सब कहते हैं आमीन। जैसर में कैतरीना वसूलियत के पास जाकर कहती है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो आदमी सुल्तान अलाउद्दीन हुआ तो वसूलियत कहता है, तो फिर हमें ख़जाना मिल जाएगा। इतने में वसूलियत का कमांडर अंदर आकर कहता है, हमारे सिपाहियों ने देखा है कि काई कबीले से एक काफिला जावदार कबीले के लिए गया है। वो एक जनाजे को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर वसूलियत और कैतरीना खुश हो जाती हैं। वसूलियत कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर कैतरीना कहती है, तुम पर अजाब नाजिल हो आलियार। वसूलियत कहता है, ये दर्द तो सिर्फ़ एक झलक है, अभी उन्हें बहुत से दर्दों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कैतरीना वहाँ से हानली बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ आलियार का जनाजा जावदार कबीले में पहुँचाया जा चुका था और फिर वो इसे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग अल्लाह अकबर का विरद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कैतरीना हानली बाज़ार में पहुँच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में अमीर सादतदीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कैतरीना उसे देख रही थी। सादतदीन का सामना आलिको से हो जाता है और वो उससे पूछता है, अर्तुल साहब कहाँ हैं? आलिको कहता है, आलियार साहब शहीद हो गए हैं। सब जावदार कबीले में उनको दफनाने गए हैं। ये सुनकर सादतदीन वापस चल पड़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है, चलो जावदार कबीले चलें। और यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुल इकट्ठे बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में गुस्से और दर्द को देख सकता हूँ अर्तुल। वसूलियत को मारना और कारा जैसर किला लेना मेरी फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सलेबियों और निकाय का शहनशाह भी इसमें कूद पड़ेगा।
ارطغرل کہتا ہے سلطان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی فوج کے بغیر نہ صرف قارا جیسر قلعہ فتح کر سکتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ میں نکایا کے شہنشاہ کی کمزوریاں جانتا ہوں، آپ صرف ترک قبائل کے اتحاد پر یقین رکھیں۔ ہم کچھ عرصے سے اپنے سپاہیوں کو ایک فوج کی طرح تربیت دے رہے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں آپ نے دندار کو ان کے ہاتھوں سے نکال کر یہ ثابت کر دیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے ابھی انہوں نے نئے سپاہی بھیجے ہیں جو ان کے بہترین آدمی ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم پھر بھی ان سے قلعہ لے لیں گے۔ دوسری طرف بانو جزک اپنے خیمے میں دوان کو یاد کر کے رو رہی تھی اور اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنے میں حائمہ خاتون وہاں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں انشاءاللہ تمہارا بچہ بھی جلد آنے والا ہے، وہ بھی میرے پوتوں کے ساتھ کھیلے گا۔ بانو جزک کہتی ہے میں دوان کا بچہ آپ کی اور ارطغرل صاحب کی امانت میں سونپتی ہوں۔ حائمہ خاتون حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا مطلب ہے تمہارا بانو؟ بانو کہتی ہے ہم اپنے بچوں کے لیے ایک وطن کی تلاش میں ہیں، ہمارے بہت سے لوگ اس مقصد کے لیے شہید ہو چکے ہیں، میں بھی اس مقصد کے لیے اپنی تلوار اٹھانا چاہتی ہوں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں دوان نے تمہیں ہماری امانت میں سونپا تھا، دوان میرے بیٹوں کی طرح تھا اور میں تمہیں حلیمہ کی طرح سمجھتی ہوں۔ میرا بیٹا ارطغرل وسیلیت سے حساب لے لے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کی دیکھ بھال کرو۔ یہ سن کر بانو جزک خوش ہو جاتی ہے اور ان کے گلے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلحان آلیار کے پاس موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں آلیار کا ہاتھ ہلتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے ارطغرل بھائی انہوں نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ اتنے میں آلیار اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اسلحان باجی ارطغرل صاحب کو میرے پاس بلائیں۔ حکیم ارطغرل اسحاق کو کہتا ہے آپ جائیں اور ارطغرل صاحب کو لے کر آئیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان مرکزی خیمے میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں آ جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ہم ابو منصور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے آپ نے ہمارے آدمیوں کی جان بچائی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلطان کہتے ہیں شکریہ، ہم تو صرف وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان بچوں کے نام کیا ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میرے بڑے بیٹے کا نام گندوز ہے، پھر گندوز ان کا ہاتھ چومتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن نئے بچے کا ابھی تک ہم نے نام نہیں رکھا، میرے بابا سلیمان شاہ ان کا نام سافجی رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کچھ حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ پھر ارطغرل اپنا بچہ سلطان کو پکڑا دیتا ہے اور سلطان ان کے کان میں اذان دینے لگتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد وہ بچے کے کان میں 3 بار کہتے ہیں تمہارا نام سافجی ہے، تمہارے دادا سلیمان شاہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے، اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اتنے میں درویش اسحاق وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سردار آلیار صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اجازت لے کر فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ابن العربی ایک غار میں نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف آلیار اسلحان سے کہتا ہے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آلیار کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے قریب آئیں، مجھے ایک آخری دفعہ آپ کو دیکھنے دو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اپنی طاقت مت ضائع کرو۔ آلیار کہتا ہے اب اس زندگی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے ارطغرل صاحب، میری بہن اور میرا قبیلہ اب آپ کی امانت ہیں، آپ نے قارا جیسر قلعہ لینا ہے اور ہمارے تمام شہیدوں کا انتقام بھی لینا ہے، مجھے اپنی دعا دو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ جیسے بہادر جنگجو کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت خوشی ہوئی، میں آرام کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، کی وصیت اور آپ کے الفاظ دونوں میرے دل پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اس سفر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آلیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اور اس طرح آلیار شہید ہو جاتا ہے اور اسلحان رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد آلیار کے کچھ یادگار مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلیں عبد الرحمن، جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں اسلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسلحان کہتی ہے میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وسولیت کو خون میں ڈبو دوں گا، آپ جاودار قبیلوں کو سنبھالو اسلحان خاتون اور مضبوط رہیں، اب آلیار صاحب کی وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہمانوں والے خیمے میں سلطان علاؤدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آلیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔
सुल्तान कहते हैं, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। आप लोग मेरी रियासत के लिए अपनी जान को भी ख़तरे में डालने के लिए हिचकिचाए नहीं। आपने बहुत से प्यारों को खो दिया और अभी आलियार साहब भी मेरी रियासत के लिए शहीद हो चुके हैं। मुझे लाजमी इनका इंतकाम लेना होगा अर्तुगरुल साहब। वसूलियत का सर काटने का वक्त आ गया है। अर्तुगरुल कहता है, हम हर वक्त अपनी रियासत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, मैं सब जानता हूँ अर्तुगरुल साहब, आपने तुर्क कबीलों को मुतहद किया, अब ये इत्तेहाद किला कारा जैसर हासिल करेगा। मेरे कोनिया जाने से पहले आप एक जिरगे का इंतज़ाम करें। मैं ख़ुद तुर्क सरदारों से मिलना चाहता हूँ ताकि मैं आपको उनका हाकिम आला बनाने का ऐलान कर सकूँ। मैं जानता हूँ आप हमारे शहीदों का इंतकाम लेंगे। कारा जैसर किला फतह होने के बाद ये ज़मीनें मैं आपके हवाले कर दूँगा। शानदार काई इलाका तुर्क कबीलों के अलावा गैर मुस्लिमों के लिए भी एक इंसाफ की ज़मीन बनेगा। अल्लाह आपको इस रास्ते में शर्म से महफूज रखे। अर्तुगरुल कहता है, आमीन। इस मकसद में कुरान पाक हमारी रहनुमाई करेगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारी ज़िंदगियाँ आपकी रियासत के लिए वक्फ़ हैं। दूसरी तरफ किला कारा जैसर में कैतरीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी और कहती है, या खुदा मुझे वो दिन देखना नसीब कर जब अर्तुगरुल, आलियार और असलिहान को मैं मरते हुए देखूं, और इस किले में मुझे अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मदद फरमा। मुझे कुत्ते वेस्लियस को कत्ल करना नसीब फरमा। दूसरी तरफ आलियार के ऊपर जावेदार कबीरे का झंडा और उसकी तलवार रखी गई थी। सुल्तान अलाउद्दीन और कुछ आम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। सबकी आंखों में आंसू थे। इतने में इब्नुल अरबी वहाँ दाखिल होते हैं और सबको सलाम करते हैं और फिर कहते हैं, शहीद की रूह के लिए फ़ातिहा पढ़ें। सब फ़ातिहा ख़ानी करने लगते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मौत के फ़रिश्ते को देखना 1000 तलवारों का सामना करने से भी मुश्किल है, लेकिन ईमान वालों के लिए कोई मौत नहीं है। मौत उनके लिए सिर्फ़ एक हिजरत है, और जब एक मोमिन शहीद होता है तो उससे कोई सवालात नहीं किए जाते। सब आलियार साहब को जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे मुसलमान और एक आदिल सरदार थे। अल्लाह हमें भी शहादत नसीब फरमाए। सब कहते हैं आमीन। जैसर में कैतरीना वेस्लियस के पास जाकर कहती है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो आदमी सुल्तान अलाउद्दीन हुआ तो वेस्लियस कहता है, तो फिर हमें ख़जाना मिल जाएगा। इतने में वेस्लियस का कमांडर अंदर आकर कहता है, हमारे सिपाहियों ने देखा है कि काई कबीले से एक काफ़िला जावदार कबीले के लिए गया है। वो एक जनाजे को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर वेस्लियस और कैतरीना खुश हो जाती हैं। वेस्लियस कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर कैतरीना कहती है, तुम पर अजाब नाजिल हो आलियार। वेस्लियस कहता है, ये दर्द तो सिर्फ़ एक झलक है, अभी उन्हें बहुत से दर्दों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कैतरीना वहाँ से हानली बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ आलियार का जनाजा जावदार कबीले में पहुँचाया जा चुका था और फिर वो इसे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग अल्लाह अकबर का विरद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कैतरीना हानली बाज़ार में पहुँच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में अमीर सादतदीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और कैतरीना उसे देख रही थी। सादतदीन का सामना आलिको से हो जाता है और वो उससे पूछता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? आलिको कहता है, आलियार साहब शहीद हो गए हैं, सब जावदार कबीले में उनको दफनाने गए हैं। ये सुनकर सादतदीन वापस चल पड़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है, चलो जावदार कबीले चलें। और यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल इकट्ठे बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में गुस्से और दर्द को देख सकता हूँ अर्तुगरुल। वेस्लियस को मारना और कारा जैसर किला लेना मेरी फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सलेबियों और निकाय का शहनशाह भी इसमें कूद पड़ेगा। अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपकी फ़ौज के बग़ैर ना सिर्फ कारा जैसर किला फ़तह कर सकते हैं बल्कि उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। मैं निकाया के शहनशाह की कमज़ोरियाँ जानता हूँ। आप सिर्फ तुर्क कबाइल के इत्तेहाद पर यकीन रखें। हम कुछ अरसे से अपने सिपाहियों को एक फ़ौज की तरह तरबियत दे रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, आपने दुंदार को उनके हाथों से निकाल कर ये साबित कर दिया था। अर्तुगरुल कहता है, अभी उन्होंने नए सिपाही भेजे हैं जो उनके बेहतरीन आदमी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर भी उनसे किला ले लेंगे। दूसरी तरफ बानो जिजक अपने खैमे में दुआन को याद करके रो रही थी और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। इतने में हाइमा खातून वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा भी जल्द आने वाला है, वो भी मेरे पोतों के साथ खेलेगा। बानो जिजक कहती है, मैं दुआन का बच्चा आपकी और अर्तुगरुल साहब की अमानत में सौंपती हूँ। हाइमा खातून हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा बानो? बानो कहती है, हम अपने बच्चों के लिए एक वतन की तलाश में हैं। हमारे बहुत से लोग इस मकसद के लिए शहीद हो चुके हैं। मैं भी इस मकसद के लिए अपनी तलवार उठाना चाहती हूँ।
حائمہ خاتون کہتی ہیں دوان نے تمہیں ہماری امانت میں سونپا تھا۔ دوان میرے بیٹوں کی طرح تھا اور میں تمہیں حلیمہ کی طرح سمجھتی ہوں۔ تیرا بیٹا ارطغرل وسیلیت سے حساب لے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچے کی دیکھ بھال کرو۔ یہ سن کر بانو جزک خوش ہو جاتی ہے اور ان کے گلے لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف اسلحان آلیار کے پاس موجود تھی اور رو رہی تھی۔ اتنے میں آلیار کا ہاتھ ہلتا ہے۔ اسحاق کہتا ہے ارطغ بھائی، انہوں نے اپنا ہاتھ ہلایا ہے۔ اتنے میں آلیار اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اسلحان باجی، ارطغرل صاحب کو میرے پاس بلائیں۔ حکیم ارطغ اسحاق کو کہتا ہے آپ جائیں اور ارطغرل صاحب کو لے کر آئیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور سلطان مرکزی خیمے میں بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ وہاں آ جاتی ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہے ہم ابو منصور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے آپ نے ہمارے آدمیوں کی جان بچائی، اللہ آپ سے راضی ہو۔ سلطان کہتے ہیں شکریہ، ہم تو صرف وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان بچوں کے نام کیا ہیں؟ ارطغرل کہتا ہے میرے بڑے بیٹے کا نام گندوز ہے۔ پھر گندوز ان کا ہاتھ چومتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے لیکن نئے بچے کا ابھی تک ہم نے نام نہیں رکھا۔ میرے بابا سلیمان شاہ ان کا نام سافجی رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کچھ حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ پھر ارطغرل اپنا بچہ سلطان کو پکڑا دیتا ہے اور سلطان ان کے کان میں اذان دینے لگتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد وہ بچے کے کان میں 3 بار کہتے ہیں تمہارا نام سافجی ہے، تمہارے دادا سلیمان شاہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے، اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اتنے میں درویش اسحاق وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سردار آلیار صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اجازت لے کر فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ابن العربی ایک غار میں نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف آلیار اسلحان سے کہتا ہے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آلیار کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے قریب آئیں، مجھے ایک آخری دفعہ آپ کو دیکھنے دو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اپنی طاقت مت ضائع کرو۔ آلیار کہتا ہے اب اس زندگی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے ارطغرل صاحب، میری بہن اور میرا قبیلہ اب آپ کی امانت ہیں۔ آپ نے کارا جائسر قلعہ لینا ہے اور ہمارے تمام شہیدوں کا انتقام بھی لینا ہے، مجھے اپنی دعا دو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ جیسے بہادر جنگجو کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت خوشی ہوئی، میں آرام کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا۔ کی وصیت اور آپ کے الفاظ دونوں میرے دل پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اس سفر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ آلیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اور اس طرح آلیار شہید ہو جاتا ہے اور اسلحان رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد آلیار کے کچھ یادگار مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلیں عبد الرحمن، جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں اسلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسلحان کہتی ہے میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وسولیت کو خون میں ڈبو دوں گا۔ آپ جاودار قبیلوں کو سنبھالو اسلحان خاتون، اور مضبوط رہیں۔ اب آلیار صاحب کی وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہمانوں والے خیمے میں سلطان علاؤدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ آلیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے، آپ لوگ میری ریاست کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے ہچکچائے نہیں، آپ نے بہت سے پیاروں کو کھو دیا اور ابھی آلیار صاحب بھی میری ریاست کے لیے شہید ہو چکے ہیں، مجھے لازمی ان کا انتقام لینا ہوگا ارطغرل صاحب، وصولیت کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ہر وقت اپنی ریاست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں ارطغرل صاحب، آپ نے ترک قبیلوں کو متحد کیا، اب یہ اتحاد قلعہ کارا جائسر حاصل کرے گا۔ میرے کونیا جانے سے پہلے آپ ایک جرگے کا انتظام کریں، میں خود ترک سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ان کا حاکم اعلیٰ بنانے کا اعلان کر سکوں۔ میں جانتا ہوں آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام لیں گے۔ کارا جائسر قلعہ فتح ہونے کے بعد یہ زمینیں میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ شاندار کائی علاقہ ترک قبیلوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک انصاف کی زمین بنے گا۔ اللہ آپ کو اس راستے میں شرم سے محفوظ رکھے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین، اس مقصد میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگیاں آپ کی ریاست کے لیے وقف ہیں۔
दूसरी तरफ किला कारा जैसर में कैटरीना अपने कमरे में अकेली बैठी थी और कहती है, या खुदा मुझे वो दिन देखना नसीब कर जब अर्तुगरुल, आलियार और असलिहान को मैं मरते हुए देखूं, और इस किले में मुझे अपनी आखिरी ज़िम्मेदारी पूरी करने में मदद फरमा। मुझे कुत्ते वेसुलियस को कत्ल करना नसीब फरमा। दूसरी तरफ आलियार के ऊपर जावेदार कबीरे का झंडा और उसकी तलवार रखी गई थी। सुल्तान अलाउद्दीन और कुछ आम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। सबकी आंखों में आंसू थे। इतने में इब्नुल अरबी वहाँ दाखिल होते हैं और सबको सलाम करते हैं और फिर कहते हैं, शहीद की रूह के लिए फ़ातिहा पढ़ें। सब फ़ातिहा ख़ानी करने लगते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि मौत के फ़रिश्ते को देखना 1000 तलवारों का सामना करने से भी मुश्किल है, लेकिन ईमान वालों के लिए कोई मौत नहीं है। मौत उनके लिए सिर्फ़ एक हिजरत है, और जब एक मोमिन शहीद होता है तो उससे कोई सवालात नहीं किए जाते। सब आलियार साहब को जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो एक अच्छे मुसलमान और एक आदिल सरदार थे। अल्लाह हमें भी शहादत नसीब फरमाए। सब कहते हैं आमीन। जैसर में कैटरीना वेसुलियस के पास जाकर कहती है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो आदमी सुल्तान अलाउद्दीन हुआ तो वेसुलियस कहता है, तो फिर हमें ख़जाना मिल जाएगा। इतने में वेसुलियस का कमांडर अंदर आकर कहता है, हमारे सिपाहियों ने देखा है कि काई कबीले से एक काफिला जावदार कबीले के लिए गया है। वो एक जनाजे को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर वेसुलियस और कैटरीना खुश हो जाती हैं। वेसुलियस कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेगा। फिर कैटरीना कहती है, तुम पर अजाब नाजिल हो आलियार। वेसुलियस कहता है, ये दर्द तो सिर्फ़ एक झलक है, अभी उन्हें बहुत से दर्दों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कैटरीना वहाँ से हानली बाज़ार के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी तरफ आलियार का जनाजा जावदार कबीले में पहुँचाया जा चुका था और फिर वो इसे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगते हैं। सब लोग अल्लाह अकबर का विर्द करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान कैटरीना हानली बाज़ार में पहुंच जाती है और इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में अमीर सादतदीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और कैटरीना उसे देख रही थी। सादतदीन का सामना आलिको से हो जाता है और वो उससे पूछता है, अर्तुगरुल साहब कहाँ हैं? आलिको कहता है, आलियार साहब शहीद हो गए हैं। सब जावदार कबीले में उनको दफनाने गए हैं। ये सुनकर सादतदीन वापस चल पड़ता है और अपने सिपाहियों से कहता है, चलो जावदार कबीले चलें। और यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल इकट्ठे बैठे होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में गुस्से और दर्द को देख सकता हूँ अर्तुगरुल। वेसुलियस को मारना और कारा जैसर किला लेना मेरी फ़ौज के लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो सलेबियों और निकाय का शहनशाह भी इसमें कूद पड़ेगा। अर्तुगरुल कहता है, सुल्तान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपकी फ़ौज के बग़ैर ना सिर्फ कारा जैसर किला फ़तह कर सकते हैं बल्कि उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। मैं निकाया के शहनशाह की कमज़ोरियाँ जानता हूँ। आप सिर्फ तुर्क कबाइल के इत्तेहाद पर यकीन रखें। हम कुछ अरसे से अपने सिपाहियों को एक फ़ौज की तरह तरबियत दे रहे हैं। सुल्तान कहते हैं, आपने दुंदार को उनके हाथों से निकाल कर ये साबित कर दिया था। अर्तुगरुल कहता है, अभी उन्होंने नए सिपाही भेजे हैं जो उनके बेहतरीन आदमी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर भी उनसे किला ले लेंगे। दूसरी तरफ बानो जिजक अपने खैमे में दुआन को याद करके रो रही थी और अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। इतने में हाइमा खातून वहाँ पहुँचती हैं और कहती हैं, इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा भी जल्द आने वाला है, वो भी मेरे पोतों के साथ खेलेगा। बानो जिजक कहती है, मैं दुआन का बच्चा आपकी और अर्तुगरुल साहब की अमानत में सौंपती हूँ। हाइमा खातून हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा बानो? बानो कहती है, हम अपने बच्चों के लिए एक वतन की तलाश में हैं। हमारे बहुत से लोग इस मकसद के लिए शहीद हो चुके हैं। मैं भी इस मकसद के लिए अपनी तलवार उठाना चाहती हूँ। हाइमा खातून कहती हैं, दुआन ने तुम्हें हमारी अमानत में सौंपा था। दुआन मेरे बेटों की तरह था और मैं तुम्हें हलीमा की तरह समझती हूँ। मेरा बेटा अर्तुगरुल वेसुलियस से हिसाब ले लेगा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चे की देखभाल करो। ये सुनकर बानो जिजक खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। दूसरी तरफ असलिहान आलियार के पास मौजूद थी और रो रही थी। इतने में आलियार का हाथ हिलता है। इसहाक कहता है, अर्तुग भाई, इन्होंने अपना हाथ हिलाया है। इतने में आलियार अपनी आंखें खोल देता है और कहता है, असलिहान बाजी, अर्तुगरुल साहब को मेरे पास बुलाएं। हकीम अर्तुग इसहाक को कहता है, आप जाएं और अर्तुगरुल साहब को लेकर आएं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और सुल्तान मरकज़ी खेमे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में हाइमा खातून और हलीमा वहाँ आ जाती हैं। हाइमा खातून कहती है, हम अबू मंसूर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। फिर हलीमा कहती है, आपने हमारे आदमियों की जान बचाई, अल्लाह आपसे राज़ी हो। सुल्तान कहते हैं, शुक्रिया, हम तो सिर्फ वहाँ से गुज़र रहे थे। इन बच्चों के नाम क्या हैं? अर्तुगरुल कहता है, मेरे बड़े बेटे का नाम गुंदोज़ है। फिर गुंदोज़ उनका हाथ चूमता है। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन नए बच्चे का अभी तक हमने नाम नहीं रखा।
میرے بابا سلیمان شاہ ان کا نام سافجی رکھنا چاہتے تھے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام آپ رکھیں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خاتون کچھ حیران ہو جاتی ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی۔ پھر ارطغرل اپنا بچہ سلطان کو پکڑا دیتا ہے اور سلطان ان کے کان میں اذان دینے لگتے ہیں۔ اذان دینے کے بعد وہ بچے کے کان میں 3 بار کہتے ہیں تمہارا نام سافجی ہے، تمہارے دادا سلیمان شاہ نے تمہیں یہ نام دیا ہے، اللہ تمہیں ایک لمبی زندگی عطا کرے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اتنے میں درویش اسحاق وہاں آتا ہے اور کہتا ہے سردار علیار صاحب ہوش میں آ گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل اجازت لے کر فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ابن العربی ایک غار میں نماز ادا کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دوسری طرف علیار اسلحان سے کہتا ہے اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونا نصیب ہوا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ علیار کہتا ہے ارطغرل صاحب میرے قریب آئیں، مجھے ایک آخری دفعہ آپ کو دیکھنے دو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اپنی طاقت مت ضائع کرو۔ علیار کہتا ہے اب اس زندگی کو چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے ارطغرل صاحب، میری بہن اور میرا قبیلہ اب آپ کی امانت ہیں، آپ نے کارا جائسر قلعہ لینا ہے اور ہمارے تمام شہیدوں کا انتقام بھی لینا ہے، مجھے اپنی دعا دو ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے مجھے آپ جیسے بہادر جنگجو کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت خوشی ہوئی، میں آرام کیے بغیر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، کی وصیت اور آپ کے الفاظ دونوں میرے دل پر لکھے جا چکے ہیں، لیکن آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں، مجھے اس سفر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ علیار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اتنے میں وہ کلمہ شہادت پڑھنے لگتا ہے اور اس طرح علیار شہید ہو جاتا ہے اور اسلحان رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد علیار کے کچھ یادگار مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ایک غار میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے ارطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن العربی کہتے ہیں چلو چلیں عبد الرحمن، جا کر اپنے شہیدوں کی آخری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کائی قبیلے میں اسلحان اپنے بھائی کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسلحان کہتی ہے میرے بھائی کا انتقام لو ارطغرل صاحب، میری طرح میرے قبیلے کے سپاہی بھی آپ کے حکم کے لیے حاضر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں وسولیت کو خون میں ڈبو دوں گا، آپ جاودار قبیلوں کو سنبھالو اسلحان خاتون اور مضبوط رہیں۔ اب علیار صاحب کی وصیتوں کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہمانوں والے خیمے میں سلطان علاؤدین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ علیار صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اللہ ان پر رحمت فرمائے، آپ لوگ میری ریاست کے لیے اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے ہچکچائے نہیں، آپ نے بہت سے پیاروں کو کھو دیا اور ابھی علیار صاحب بھی میری ریاست کے لیے شہید ہو چکے ہیں، مجھے لازمی ان کا انتقام لینا ہوگا ارطغرل صاحب، وصولیت کا سر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ہر وقت اپنی ریاست کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں سلطان۔ سلطان کہتے ہیں میں سب جانتا ہوں ارطغرل صاحب، آپ نے ترک قبیلوں کو متحد کیا، اب یہ اتحاد قلعہ کارا جائسر حاصل کرے گا، میرے کونیا جانے سے پہلے آپ ایک جرگے کا انتظام کریں، میں خود ترک سرداروں سے ملنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کو ان کا حاکم اعلیٰ بنانے کا اعلان کر سکوں، میں جانتا ہوں آپ ہمارے شہیدوں کا انتقام لیں گے، کارا جائسر قلعہ فتح ہونے کے بعد یہ زمینیں میں آپ کے حوالے کر دوں گا، شاندار کائی علاقہ ترک قبیلوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک انصاف کی زمین بنے گا، اللہ آپ کو اس راستے میں شرم سے محفوظ رکھے۔ ارطغرل کہتا ہے آمین، اس مقصد میں قرآن پاک ہماری رہنمائی کرے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری زندگیاں آپ کی ریاست کے لیے وقف ہیں۔ دوسری طرف قلعہ کارا جائسر میں کیترینا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور کہتی ہے یا خدا مجھے وہ دن دیکھنا نصیب کر جب ارطغرل علیار اور اسلحان کو میں مرتے ہوئے دیکھوں، اور اس قلعے میں مجھے اپنی آخری ذمہ داری پوری کرنے میں مدد فرما، مجھے کتے ویسلیوس کو قتل کرنا نصیب فرما۔ دوسری طرف علیار کے اوپر جاودار قبیلے کا جھنڈا اور اس کی تلوار رکھی گئی تھی۔ سلطان علاؤدین اور کچھ عام لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں ابن العربی وہاں داخل ہوتے ہیں اور سب کو سلام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں شہید کی روح کے لیے فاتحہ پڑھیں، سب فاتحہ خوانی کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ابن العربی کہتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھنا 1000 تلواروں کا سامنا کرنے سے بھی مشکل ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے، موت ان کے لیے صرف ایک ہجرت ہے، اور جب ایک مومن شہید ہوتا ہے تو اس سے کوئی سوالات نہیں کیے جاتے۔ سب علیار صاحب کو جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک اچھے مسلمان اور ایک عادل سردار تھے، اللہ ہمیں بھی شہادت نصیب فرمائے۔ سب کہتے ہیں آمین۔ جائسر میں کیترینا ویسلیوس کے پاس جا کر کہتی ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں،
اگر وہ آدمی سلطان علاؤدین ہوا تو وسیلیوس کہتا ہے تو پھر ہمیں خزانہ مل جائے گا۔ اتنے میں وسیلیوس کا کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے ہمارے سپاہیوں نے دیکھا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک قافلہ جاودار قبیلے کے لیے گیا ہے، وہ ایک جنازے کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وسیلیوس اور کترینہ خوش ہو جاتی ہیں۔ وسیلیوس کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر کترینہ کہتی ہے تم پر عذاب نازل ہوا یار۔ وسیلیوس کہتا ہے یہ درد تو صرف ایک جھلک ہے، ابھی انہیں بہت سے دردوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کترینہ وہاں سے ہانلی بازار کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آلیار کا جنازہ جاودار قبیلے میں پہنچایا جا چکا تھا اور پھر وہ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سب لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران کترینہ ہانلی بازار میں پہنچ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں امیر سعادتین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کترینہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سعادتین کا سامنا علیکو سے ہو جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ علیکو کہتا ہے الیار صاحب شہید ہو گئے ہیں، سب جاودار قبیلے میں ان کو دفنانے گئے ہیں۔ یہ سن کر سعادتین واپس چل پڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو جاودار قبیلے چلیں، اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر وسیلیوس اور کترینہ خوش ہو جاتی ہیں۔ وسیلیوس کہتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر کترینہ کہتی ہے تم پر عذاب نازل ہوا یار۔ وسیلیوس کہتا ہے یہ درد تو صرف ایک جھلک ہے، ابھی انہیں بہت سے دردوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کترینہ وہاں سے ہانلی بازار کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف آلیار کا جنازہ جاودار قبیلے میں پہنچایا جا چکا تھا اور پھر وہ اسے اٹھا کر قبرستان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سب لوگ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران کترینہ ہانلی بازار میں پہنچ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تھوڑی دیر میں امیر سعادتین بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور کترینہ اسے دیکھ رہی تھی۔ سعادتین کا سامنا علیکو سے ہو جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے ارطغرل صاحب کہاں ہیں؟ علیکو کہتا ہے الیار صاحب شہید ہو گئے ہیں، سب جاودار قبیلے میں ان کو دفنانے گئے ہیں۔ یہ سن کر سعادتین واپس چل پڑتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چلو جاودار قبیلے چلیں، اور یہاں اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔